ہرگز نہیں۔ کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی؟ کسی صحیح حدیث میں ہی نہیں ہے۔ تو امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر استسقاء کے وقت کیا کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں ان کی دعا کا وسیلہ لیتے اور یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم ان کا وسیلہ دیتے تھے۔ ان کا وسیلہ دیتے تھے مطلب کیا؟ ان کی دعا کا وسیلہ دیتے تھے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو کس کا وسیلہ دیا جا رہا ہے؟ کس کی دعا کا وسیلہ دیا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا۔ تو یہ مختصر وسیلے کے بارے میں بات تھی۔ جو تفصیل چاہے وہ اہل حدیث کے علماء کی کتب اور ان کے دروس موجود ہیں، وہ اس کی طرف جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو اعتراض ہماری طرف سے کتاب فضائل اعمال پر تھا وہ یہ تھا کہ اس کتاب کے اندر ایسے واقعات ہیں جو شرک اور بدعت کی طرف دعوت دیتے ہیں اور ان کی کوئی حقیقت یا ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اپنی کتاب کے اندر گھمن اس اعتراض کو ذکر کرتا ہے کہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو ناممکنات میں سے ہیں اور ان سے شرک و بدعت کا دروازہ کھلتا ہے، یعنی ہماری طرف سے یہ اعتراض کیا گیا۔ تو اس اعتراض کا وہ جواب دیتا ہے کو عام انسان ناممکن سمجھتا ہے اگر وہ کام کسی نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ انبیاء کے معجزات ذکر کرتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر ایسا کام جس کو انسان ناممکن سمجھتا ہے کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اس کے بعد مثلا حضرت مریم علیہ السلام کے لیے بند حجرہ میں بے موسمی پھلوں کا مہیا ہونا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اعتراض کرنے والے جن واقعات کو ناممکن اور شرک و بدعت کا سبب سمجھتے ہیں وہ اسی قبیل سے ہیں، یا تو معجزات ہیں یا کرامت ہیں۔ اعتراض کرنے والے سے ہماری گزارش ہے کہ وہ ان واقعات کو جب پڑھیں تو مسلمانوں والے ذہن سے پڑھیں، عیسائیوں والے ذہن سے نہ پڑھیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے لہذا ہماری گزارش ہے کہ جو بھی ان واقعات کو پڑھے تو وہ مسلمانوں والے ذہن سے پڑھے، انشاءاللہ اس کو ان واقعات میں توحید نظر آئے گی۔ اگر عیسائیوں والے ذہن سے پڑھے گا تو لا محالہ اس کو ان واقعات میں شرک ہی نظر آئے گا۔ ہم اہل سنت اور اہل حدیث کسی شخص یا کسی فرقے کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ کسی اسلامی نام یا مسلمان علماء کی جو اصطلاح ہے اس کو استعمال کر کے اپنا مطلب نکالے یا شرک و بدعت پھیلائے۔ شیعہ جو فرقہ ہے وہ آپ کو یا رافضی یہ آپ کو کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم اہل بیت کی شان میں غلو کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم اہل بیت کو ماننے والے اور ہم ان کی تعظیم کرنے والے اور ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعظیم کر رہے ہیں۔ ان کی آڑ اہل بیت ہے، وہ لفظ اہل بیت استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کی آڑ میں کیا ہے؟ کفر اور شرک اور رافضیت اور صحابہ سے تبرہ بازی۔ لیکن جو لفظ وہ استعمال کر رہے ہیں وہ ایک اسلامی اور جماعت سے زیادہ اہل بیت کا خیال رکھنے والا کوئی گروہ نہیں ہے۔ اسی طرح
جتنے بھی بدعتی فرقے کوئی نہ کوئی اسلامی نام یا وجہ لے کر اپنے کام کو چلا رہے ہیں. جماعت اسلامی والوں سے کہیں کہ توحید کی بات تو کہتے ہیں اس سے امت میں تفرقہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب اللہ کی رسی کو پکڑ لو. تو ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ کسی اسلامی نام کو استعمال کر کے شرک اور بدعت پھیلائے. کرامت واقعی ایک ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو سکتی ہے، حسب ضرورت اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندے پر، اور یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے ہوتی ہے کہ کسی ایسا چیز کا صدور ہونا جو عام زندگی میں ناممکن ہو. لیکن کرامت کے متعلق ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرامت کے متعلق جو فرقے ہیں ان کا کیا نظریہ اور کتنے گروہ ہیں. یہ کتاب شرح العقیدہ الواسطیہ، اصل یہ کتاب شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی ہے، لیکن اس کی شرح ڈاکٹر صالح بن فوزان الفوزان نے کی. یہ اس کے اندر بیان کرتے ہیں کہ کرامت کے متعلق لوگوں کے 3 گروہ ہیں. پہلا گروہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ ایسا بدعتی گروہ جو کرامت کا انکار کرتے ہیں، اور وہ معتزلہ اور جہمیہ اور بعض اشاعرہ ہیں. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ بعض دوسرا گروہ جو ہے، پہلا گروہ جو بالکل مانتے ہی نہیں، کہتے کرامت ہوتی نہیں ہے، اگر کرامت ہو تو یہ کرامت اور معجزے کا آپس میں ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، اس لیے کرامت نہیں ہو سکتی. یہ جہمیہ، معتزلہ اور بعض اشاعرہ کا قول ہے. دوسرا گروہ کہتے ہیں من یغلو فی اثبات الکرامہ، جو اس کے اندر غلو کرتے ہیں، من اصحاب الطرق الصوفیہ، صوفی طریقوں پر چلنے والے، والقبوریین اور قبر پرست جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور شیطانی باتیں لے کر آتے ہیں، آگ میں جانا یا اپنے آپ کو کسی چیز سے مارنا یا سانپو کو پکڑنا یا کوئی دوسری بات فرماتے ہیں. وغیر ذلك مما يدعونه لاصحاب القبور من التصرفات. یہ امپورٹنٹ ہے یہاں پر کہ اور دوسرے کام جو یہ کہتے ہیں کہ اصحاب قبور تصرف کرتے ہیں، التي يسمونها کرامات، جو کہتے ہیں کرامات ہیں، کہ اتنا غلو کر گئے کہ قبر پرستی میں چلے گئے، اور جب اس کو قبر پرستی کہا جائے تو کہتے ہیں نہیں یہ قبر پرستی تو نہیں، یہ تو کرامت ہے اللہ کے ولی کی. تو یہ دوسرا گروہ. اور تیسرا گروہ وہ ہے ان دونوں کے درمیان، وہ اہل سنت والجماعت کا گروہ ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اہل حدیث کا گروہ. ہم کرامت کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہم کرامت کے اندر غلو سے بھی کام نہیں لیتے کہ قبر پرستی یا علم غیب ولی کے لیے ثابت کرنا ہو تو ہم اس کو کرامت کا نام دے دیں. یہ پہلی بات ہوگی کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ صوفیاء نے کرامت کے معاملے کے اندر غلو سے کام لیا، اور ان کی کتب ان پر شاہد ہیں، ان پر دلیل ہے کہ ان کی کتب کے اندر بہت ساری کرامات ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کہاں سے آئی، اور انہی کرامات کو مد نظر رکھ کر شرک اور بدعات اور خرافات کی طرف دعوت دی جاتی ہے. دوسری بات جو کرامت کے متعلق ہے وہ یہی شرح العقیدہ طحاویہ ہے، لیکن میں امام طحاوی کی عبارت نقل کرتا ہوں. کہ یہ یہاں پر یہ ذکر کرتے ہیں کہ وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِمْ،
اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی کرامات آئی ہیں. کن کی؟ اولیاء اللہ کی، اللہ کے اولیاء کی. وصح عن الثقات من روایاتهم، اور ثقہ قابل اعتبار سچے لوگوں سے ہمیں روایت پہنچی ہو. تو کرامت کے اندر کیا ہے کہ صحیح طریقے سے ہمیں وہ روایت پہنچی ہو. اب حضرت مریم علیہ السلام، ان کے لیے بے موسمی پھل حجرے کے اندر موجود ہوتے تھے. کوئی اہل حدیث اس کا انکار نہیں کرتا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں آیا ہے. اور اسی طرح اسلاف سے جو بعض کرامات ہیں ہم ان کو مانتے ہیں جو صحیح سند سے آئی ہیں. لیکن جو صوفیاء کے اندر کرامات ہیں وہ اصل میں شرک اور بدعات کو کی طرف دعوت دینے کے لیے ان کرامات کو آڑ میں لیا گیا. اور میں یہ بات یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت دیوبندیوں کی ایک شاخ ہے جس کا کام یہ ہے کہ علماء دیوبند کے جو افکار ہیں ان کو لوگوں تک پھیلایا جائے. اور دیوبندی بدعتی صوفی ہیں. اور اس پر دلیل یہ میرے پاس الموسوعہ المیسرہ ادیان اور مذاہب کے متعلق یہ کتاب ہے جو یہاں دار الندوہ العالمیہ للطباعہ والنشر والتوزیع، یہ یہاں کی کمیٹی نے اس کتاب کو مختلف مذاہب اور مختلف ادیان کے متعلق اس کے اندر زیر بحث ہے. وہ اس کے اندر دیوبندیوں کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ دیوبندی راجح کرتے ہیں مذہب حنفی کو فقہ کے اندر، اور عقیدہ کو ماتریدی مسلک کو عقیدے کے اندر، اور والطرق الجشتیہ، چشتی، سہروردی، نقشبندی اور قادری صوفی ہیں، جس کی وجہ سے کہتے ہیں مما یبعدها عن النهج السوی، کہ یہ کام کرنے سے یہ صحیح جو نہج، صحیح جو طریقہ ہے اس سے یہ کام ان کو دور کر دیتے ہیں. والصراط المستقیم، اور سیدھے راستے سے منہج اہل سنت والجماعت فی الاعتقاد والسلوک والاتباع، کہ اہل سنت والجماعت کا منہج اعتقاد کے اندر اور سلوک کے اندر اور اتباع کے اندر. تو اس موسوعہ المیسرہ کے اندر یہ عبارت یہ وضاحت کر رہی ہے کہ اس فعل سے، صوفیت کو اپنانے سے اور عقیدے کے اندر ماتریدی ہونے سے یہ اہل سنت والجماعت سے دور ہو گئے. اب فضائل اعمال میں کرامت کے نام پر جو بدعات اور شرک پھیلایا جا رہا ہے یا خرافات ہیں ان کا چند ذکر ہوتا ہے. ایسی عبادت جو قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو وہ مردود ہے. عبادت کے لیے دو لازمی شرطیں ہیں. ایک تو وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی جائے، اور دوسری اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع موجود ہو. اور اگر یہ چیز موجود نہیں ہوگی تو آدمی کی عبادت رد کر دی جائے گی. صوفیاء پر اسی وجہ سے تنقید کی جاتی ہے کہ ان نے عبادات کے ایسے ذرائع نکالے جو کتاب اور حدیث کے اندر موجود نہ تھے. یہ فضائل اعمال ہے. اس کے مؤلف شیخ الحدیث لکھا ہوا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا، اور طبعت کے مختلف ہونے سے شاید پیج ادھر ادھر ہو جائیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کتاب کے اندر نہیں ہے، یہ اس کتاب کی، اگر اسی جگہ دیکھا جائے، اسی فضائل کے اندر دیکھا جائے تو واقعہ مل جائے گا. اس کے اندر یہ لکھتے ہیں، ایک سید صاحب کا قصہ لکھا ہے
اب دیکھیں ہم نے کرامت کے اندر کہا تھا کہ جو امام طحاوی نے کہا کہ صحیح سند سے ثابت ہو، پتہ ہو کہ یہ بات کہاں سے ہے۔ لکھا ہوا ہے، ایک سید صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ 12 دن تک ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھی اور 15 برس مسلسل لیٹنے کی نوبت نہیں آئی۔ کئی دن ایسے گزر جاتے کہ کوئی چیز چکھنے کی نوبت نہیں آتی۔ اب یہ 15 برس مسلسل نہ لیٹنا، یہ کون سی عبادت ہے یا یہ کون سے اولیاء کا طریقہ ہے؟ بلکہ اس سے زیادہ 15 سال تو بہت کم ہے۔ یہ فضائل صدقات ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ فضائل صدقات، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سری سختی سے زیادہ عبادت کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ 98 برس تک کسی نے، یعنی 98 برس تک ان کو کسی نے ان کے مرض الموت کے علاوہ لیٹتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب اس کے بعد دیکھیں، اعتکاف ایک اسلامی نام ہے کہ نہیں؟ ہمارے ہاں اعتکاف کیا جی، مسجد میں گئے، اعتکاف بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ ان کے ہاں اعتکاف دیکھیں، کہتے ہیں حضرت ابو محمد جریر رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ میں 1 سال اعتکاف کیا، جس میں نہ تو بالکل سوئے، نہ بات کی، نہ کسی لکڑی یا دیوار پر سہارا لیا یا ٹیک لگائی۔ اب یہ ہم جب ان چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں تو اس کو کرامت کا نام دیتے ہیں۔ یہ کرامت ہے یا خرافات کو پھیلانے کے لیے ایک ذریعہ اختیار کیا گیا ہے؟ جی میں بات کمپلیٹ کر لوں۔ اس کے بعد جو اس کتاب کے اندر جو عقیدہ پیش کیا گیا ہے، پہلے تو ہم نے بتا دیا کہ ایسی عبادات کا ذکر ہے جو کتاب و حدیث سے ثابت نہیں ہے، ان کا کہیں سراغ نہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو عقیدہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے۔ شیخ توصیف الرحمن حفظ اللہ تعالی نے اپنی ان کی ایک سی ڈی ہے، علماء دیوبند اور بریلوی کے مشترکہ عقائد، ان نے وحدت الوجود کا ذکر کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہیں، ہر چیز اللہ ہے، اور انہوں نے اس عقیدے کو کفر اور شرک بتایا۔ اور الیاس گمن نے ان کی سی ڈی کے مقابلے میں کہا کہ یہ بات صحیح نہیں، اور یہ ہے اور یہ ہے۔ اب اسی لیے میں یہاں سے وحدت الوجود کا ذکر کرنے سے پہلے یہ بات پکی کرنا چاہتا ہوں کہ وحدت الوجود ہے کیا چیز۔ مختصراً میرے پاس یہی الموسوع المیسرہ یہاں کی جو چھپی ہوئی ہے، دار الندوہ العالمیہ للطباعہ والنشر والتوزیع، اس کے اندر وحدت الوجود کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں عقیدہ الحادیہ، ملحدوں کا عقیدہ یہ ہندی کما قال بها فلاسفة اليونان القدماء، جیسا کہ پرانے قدماء فلسفیوں نے، یونانی فلسفیوں نے کہا۔ اس کے ذکر میں کہتے ہیں فالموجود واحد وهو اللہ، کہ تمام جو موجود ہیں وہ سارے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے۔ کہتے ہیں کہ فَكُلُّ شَيْءٍ هُوَ اللہ، ہر چیز اللہ ہے، یعنی عقیدہ وحدت الوجود کا مطلب کیا؟ ہر چیز اللہ ہے۔ یہی بات توصیف الرحمن حفظ اللہ نے اپنی تقریر کے اندر بات کی، اسی بات پر اس نے اعتراض کیا، جبکہ یہ بات الموسوع المیسرہ کی ہے، جو علماء کی کمیٹی نے اس کو تیار کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ صور کے اندر، یعنی اشکال کے اندر اور صفات کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ذات ایک ہے۔ وہ ذات کیا ہے؟ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فضائل صدقات کے اندر یہاں پر کس طرح عقیدہ وحدت الوجود کو بیان کیا جا رہا ہے، جبکہ عام دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے
کہ ان کا عقیدہ ہے کہ وحدت الوجود کا عقیدہ وہ رکھتے ہیں. اس کے اندر یہ مولانا زکریا صاحب کہتے ہیں کہ اس جگہ دو واقع اپنے اکابر کے نمونے کے لیے لکھنے کو دل چاہتا ہے کہ میں یہاں پر دو اکابرین کے مکتوب لکھنا چاہتا ہوں. ایک وہ جو حضرت گنگوہی کا ہے. اب وہ جو کیا لکھا ہوا ہے کہ یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہوں، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، اور جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے. تو یہ عقیدہ وحدت الوجود ہے. اور ان کی آپ ہمارے علماء کی تقاریر سنیں، اس کے اندر آپ کو اس سے بھی بہت ساری چیزیں، تذکرۃ الرشید کے اندر جیسے وہ ایک لونڈی کا ذکر ہے، وہ قصہ موجود ہے. آپ ہمارے علماء کی تقاریر کی طرف رجوع کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ کرامت کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ شرک اور بدعات کو پھیلانا یہ کرامت نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے ہاں صدور نہیں ہوتا، بلکہ یہ شیطان ہے جو ان کو ایسے چیزوں کی طرف مائل کرتا ہے. اسی طرح علم الغیب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے فرماتے کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ کسی نفس کو یہ نہیں پتا کہ اس نے کس جگہ پر مرنا ہے. لیکن یہاں فضائل صدقات میں دیکھیے کہتے ہیں شیخ ابو یعقوب سنوسی کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک مرید آیا اور کہنے لگا کہ میں کل ظہر کے وقت مر جاؤں گا. چنانچہ دوسرے دن ظہر کے وقت مسجد حرام میں آیا، طواف کیا اور تھوڑی دور جا کر مر گیا. تو اس کو کس طرح پتا چلا کہ وہ کل ظہر کے وقت مر جائے؟ یہ کہیں گے یہ کرامت ہے. اب وہ مرید کون ہے، اس کا نام کیا ہے، یہ کوئی پتہ نہیں. اب یہ وہ تو مر گیا. کہتے ہیں میں نے اس کو غسل دیا اور دفن کیا، جب میں نے اس کو قبر میں رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دی. میں نے کہا مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، کہنے لگا میں زندہ ہوں اور اللہ کا ہر عاشق زندہ رہتا ہے. اب آگے سنیں، یہ بھی کرامت ہے. ایک زندہ ولیوں کی کرامت اپنی جگہ ہے. آپ نے وہ شیخ توصیف الرحمان کی ایک سی ڈی ہے کہ اشرف علی تھانوی صاحب کی کتابوں کا انہوں نے ایک تذکرہ کیا ہے، اس کے اندر وہ ذکر کرتے ہیں امداد المشتاق وغیرہ کتاب. اس کے اندر وہ ہے کہ ایک بزرگ جو ہے ان کی کرامت کتوں پر چلتی ہے. کس طرح؟ ایک کتا گزر رہا ہوتا ہے تو ان کی اس پر نظر پڑتی ہے تو وہ کتا جاتا ہے اور تمام کتے اس کے ارد گرد ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ شیخ کہتے ہیں کہ کتا کتوں کا شیخ بن گیا. تو کہتے ہیں ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرید کو غسل دیا، اس نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا. میں نے کہا کہ میرا انگوٹھا چھوڑ دے، مجھے معلوم ہے کہ تو مرا نہیں ہے، یہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال ہے. اس نے میرا انگوٹھا چھوڑ دیا. اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں اس کے اندر جو بالکل کرامت نہیں بلکہ دھوکہ بازی، دجل اور فریب اور خرافیات اور ایسے قصص میں سے جن کو اسلام اور اہل سنت والجماعت اہل حدیث کا منہج کبھی برداشت نہیں کر سکتا. آخری بات میں اپنی اختتام کرتا ہوں وہ یہ کہ فضائل اعمال کے اندر قبر پرستی ہے. وہ یہ
کہ میں پہلے فضائل درود سے ایک واقعہ نقل کرتا ہوں.